तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदहु, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको बेरी के दरख्त के रूहानी कमालात, करिश्मात और फ्यूज़ व बरक़ात बताते हैं कि बेरी के दरख्त के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके रूहानी कमालात क्या हैं, करिश्मात क्या हैं, इसके अंदर क्या क्या फ्यूज़ व बरक़ात हैं। क्योंकि हमारा ज़िंदगी का यही मिशन है कि अल्लाह ताला के बंदों की हिदायत और शिफा का ज़रिया बन जाएं, और हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला तमाम रूहानी जिस्मानी बीमारों को शिफाए कामिला अजला मुस्तमिरा अता फ़रमाए। आप हमारे लिए, हमारी औलादों के लिए, हमारी नस्लों के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ किया करें। हम आपके लिए दुआ करते हैं, और इसमें आज़म की दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम और अपना मसला कमेंट्स में लिख दिया करें। आपको इसमें आज़म की दुआ में शामिल कर दिया जाता है। और इलाज मुआलजे के हवाले से यहाँ रूहानी मंजिल लाहौर में इतवार के रोज़ जो हमारे भाई और बहनें तशरीफ़ लाते हैं, उनसे गुजारिश है कि उनको वक्त लेने की और कॉल पे बार बार सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। वो मुकर्रर वक्त पर ज़ोहर के वक्त यहाँ पर पहुँच जाया करें। मुलाकात भी हो जाती है इलाज मुआलजे के हवाले से, और बात भी जो हो वो सुन ली जाती है और उसका जवाब दे दिया जाता है। तो बेरी जो है, जिस तरह आप जानते हैं कि ये जन्नत का फल है, और सिदरतुल मुंतहा के हवाले से भी जो कुरान मुक़द्दस के अंदर जिसका ज़िक्र मिलता है, इंद सिदरतिल मुंतहा, कि मेरे आका अलैहिस्सलाम जब मेराज की रात, शब मेराज में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले गए, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो सिदरतुल मुंतहा तक जाकर रुक गए और वहाँ से आगे नहीं गए। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलामी का शर्फ़ हासिल किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार किया और अल्लाह से मुलाकात की, और बिल्कुल सिदरतुल मुंतहा से ऊपर जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात का शर्फ़ हासिल किया। तो ये वहाँ पर भी बेरी का दरख्त है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के नीचे। और यही बेरी का दरख्त जो सिदरतुल मुंतहा जिसका ज़िक्र है, यही सिदरा अरबी में बेरी को कहते हैं। यही जन्नत के अंदर ऐसी बेरियां होंगी जिनके खोशे झुके हुए होंगे, और जो अपने फलों से लदी हुई होंगी, और किस्म किस्म के बेर होंगे जन्नत में। और फिर वो जन्नत के अंदर जो बेरियां होंगी वो कांटों के बगैर होंगी, उन बेरियों के अंदर कोई कांटा नहीं होगा, और किस्म किस्म के मज़ेदार, खुशबूदार और मीठे और शीरी फल होंगे बेरी के। ये जन्नत का फल है बेरी का दरख्त जो है। और इसी तरह ये बेरी का जो दरख्त है, इसके ऊपर मुसलमान जिन्नात का बसेरा होता है। और जिस तरह इंसानों की तादाद बहुत ज़्यादा है और मुसलमान जिन्नात की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, और फिर इसमें बिलउमूम तमाम किस्म के जिन्नात की, जिनमें गैर मुस्लिम भी हैं, हिंदू, सिख, यहूदी, ईसाई, दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले जो जिन्नात हैं और शयातीन हैं, उनकी तादाद का तो किसी को इल्म और अंदाज़ा ही नहीं। उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है। तो आपने देखा होगा कि घरों के अंदर तरह तरह के पौधे लगे हुए होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी घर में किकर का दरख्त हो, जिसको बबोल का दरख्त कहा जाता है, उस घर के अंदर मुसीबतें, बीमारियां, तकलीफ़ें, परेशानियां, फ़क्र व फाका आता है। क्यों कि किकर के दरख्त के ऊपर गैर मुस्लिम जिन्नात का बसेरा होता है, खबीस शयातीन का बसेरा होता है, गलत किस्म की अरवाह का बसेरा होता है। किकर के दरख्त के ऊपर जो कांटेदार जिसके जाड़ियाँ होती हैं, और कोई उसके ऊपर खाने के लिए मीठा फल नहीं होता, और फलदार दरख्तों के ऊपर मुसलमान जिन्नात का बसेरा होता है। औलिया कराम जो होते हैं जिन्नात में, सालहीन होते हैं, उलमा होते हैं, सुलहा होते हैं, नेक लोग होते हैं जो जिन्नात के अंदर, उनका बसेरा होता है फलदार दरख्त के ऊपर। और फिर फलदार दरख्तों में से भी बेरी का जो दरख्त है, उसके ऊपर मुसलमान जिन्नात की कसीर तादाद होती है। और आप ये देखें कि अगर बेरी के दरख्त के ऊपर मुसलमान जिन्नात हैं, जिनमें औलिया कराम भी हैं, मशाइख भी हैं, उलमा भी हैं, सुलहा भी हैं, और फिर मुसलमान जिन्नात में जो मुसलमान आमलीन हैं और जो मोमिन मुसलमान जिन्नात हैं, वो वहाँ पर बेरी के दरख्तों पर जिनका बसेरा है, बेरी के पत्ते पत्ते के ऊपर वहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, वो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, इबादत करते हैं,
کیونکہ جنات بھی انسانوں کی طرح شریعت مطہرہ کے مکلف ہیں۔ قیامت کے دن ان کا بھی انسانوں کی طرح حساب اور کتاب ہے۔ جنت اور دوزخ دونوں مخلوقات کے لیے ہے، اشرف المخلوقات انسان کے لیے اور جنات کے لیے، ان دونوں کو اللہ نے شریعت کا مکلف بنایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، یعنی اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، کسی اور مقصد کے لیے ان کو پیدا نہیں کیا۔ اسی طرح انسان اور جنات جو ہیں یہ شریعت مطہرہ کے مکلف ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ کو چاہیے کہ گھروں میں فضول قسم کے درخت نہ لگائیں، بیری کا درخت لگائیں۔ آج کل تو وہ ہائیبرڈ بیری آپ کو مل جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے پودے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر بیر بھی لگتے ہیں اور کانٹے بھی چھوٹے اور کم ہوتے ہیں۔ تو ہائیبرڈ بیری لے لیں آپ، چھوٹے چھوٹے گملوں میں مل جاتی ہے، اس کو گھر میں رکھ لیں، اس کی برکت ہی برکت ہے۔ مسلمان جنات کا، فرشتوں کا اس کے اوپر بسیرا ہوتا ہے، اور جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کی حمد و نعت جہاں پر پڑھی جاتی ہے، میرے آقا علیہ السلام کی تعریف اور توصیف جس جگہ پر ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کا جہاں پر ذکر ہوتا ہے، اگر دنیا کے اندر کسی مسجد میں، کسی گھر میں، کسی مقام پہ، کسی خانقاہ پر، کسی آستانے میں، کسی بھی جگہ پر جہاں پر اللہ کے ذکر کے لیے مختلف جگہوں سے، مختلف علاقوں سے، مختلف رنگ و نسل کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں، وہاں پر فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے اور فرشتے اس محفل اور مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کے گھر میں بیری کا درخت ہوگا، اگر درخت لگانے کی جگہ نہیں تو بیری کا پودا لگا لیں، چھوٹا ہائیبرڈ پودا لے لیں، آپ اس کو بند گھروں میں رکھ سکتے ہیں، اپنے فلیٹ کے اندر رکھ سکتے ہیں، کمروں کے اندر رکھ سکتے ہیں، لاؤنج کے اندر رکھ سکتے ہیں، آپ اپنے لان کے اندر رکھ سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پر آپ بیری کے درخت کو، چھوٹے پودے کو بھی رکھ سکتے ہیں۔ درخت تو بڑا ہوتا ہے، اس کے لیے تو مٹی کا ہونا اور دوسری چیزوں کی ضرورت ہے۔ جہاں پر مٹی نہیں ہے، پکے گھر ہیں، چھوٹے گھر ہیں، فلیٹ ہیں، ایک دو کمرے کے بھی گھر ہیں، تو وہاں پر بھی آپ چھوٹا بیری کا ایک آپ کو نرسری سے مل جائے گا گملہ، قسم کے گملے ہیں، چھوٹے ہائیبرڈ بیری کے آپ کو پودے مل جائیں گے، آپ اس کو گھر میں رکھ لیں، اس کی برکات آپ کو ملیں گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جتنا انوارات اور تجلیات کا نزول ہوتا ہے آسمان سے، اور فرشتوں کا جو نزول ہوتا ہے اس کے اوپر اسی طرح ہی ہے جس طرح ایک گھر میں کوئی آپ کے کوئی بڑے ہیں، باپ دادا ہیں، کوئی گھر میں عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا اور میرے آقا علیہ السلام پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں، جس طرح گھر میں بزرگوں کی ہونے کی جگہ پر اور بزرگوں کے بیٹھنے کی جگہ پر، بزرگوں کے آرام کی جگہ پر، ان کی عبادت کی جگہ پر فرشتوں، رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور گھر میں برکات کا ظہور ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، گھر میں رہنے والوں کے اوپر برکت نازل ہوتی ہے بڑوں کی وجہ سے، ان کی عبادت کی وجہ سے، دعاؤں کی وجہ سے۔ اسی طرح گھر میں اگر بیری کا درخت ہوگا، اس پر مسلمان جنات ہوں گے، اولیاء جنات ہوں گے، نیک علماء صلحاء جنات ہوں گے، اور پھر وہاں پر جو اللہ کا ذکر ہوگا، حمد و ثنا ہوگی، اس کے اوپر جو فرشتوں کا نزول اور ظہور ہوگا، آپ کے گھر کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اور جب گھر کے اندر فرشتے رحمت کے ہوں گے، مسلمان اولیاء جنات ہوں گے، بیری کے درخت کے اوپر ہوں گے، وہاں سے خبیث قسم کے جنات دم دبا کر بھاگیں گے۔ دشمن جنات جو ہوں گے، شر پھیلانے والے ہوں گے، شیاطین ہوں گے، غیر مسلم ہوں گے، کافر ہوں گے، حسد کرنے والے، نقصان پہنچانے والے، شرارت کرنے والے خبیث جنات وہاں سے بھاگیں گے، اور یہ اولیاء اور نیک جنات اور فرشتے اور علماء اور صلحاء جنات جو ہیں یہ آپ کی حفاظت کریں گے، یہ من جانب اللہ باذن اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ جس طرح ایک انس ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، وہ آپ کی محبت میں آپ کے گھر میں رحمت کا نزول بھی ہوگا، اللہ کا ذکر بھی ہوگا، نمازیں ہوں گی، عبادت ہوگی، پڑھائی ہوگی، جہاں پر آپ کے اپنے اعمال کی برکات ہے۔ آپ کو بھی چاہیے کہ نمازیں پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، میرے آقا علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کے ہدیے پیش کریں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا آپ درود و سلام بھیجیں گے اتنی ہی برکات کا نزول آپ کے اولادوں پر، آپ کے گھر کے اوپر، آپ کی نسلوں کے اوپر ہوگا۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ گھروں میں چھوٹے چھوٹے بیری کے درخت ضرور لگائیں۔ اگر درخت لگانے کی جگہ نہیں ہے تو چھوٹے چھوٹے بیری کے پھلدار اور پھول والے اور ہائیبرڈ پودے آپ گھروں میں رکھ لیں، تاکہ آپ کے گھر کے اندر بھی برکات کا نزول ہو، رحمت ہو، عبادت والے فرشتے ہوں، عبادت والے مسلمان نیک جنات ہوں، اور پھر بیری کے اوپر جو عبادت ہوگی، ریاضت ہوگی، مجاہدات ہوں گے، اللہ کا ذکر ہوگا،
وہی پتا پتا قیامت کے دن آپ کی گواہی دے گا. آپ اس کو پانی ڈالیں گے، اس کو کھاد ڈالیں گے، اس کی پرورش کریں گے، تو آپ کے اوپر، آپ کی اولادوں، آپ کی نسلوں کے اوپر بھی برکات کا اور خیر و برکت کا نزول ہوگا. تو بیری کے درخت جس گھر میں لگے ہوئے ہوں ان کو کاٹنا نہیں چاہیے، اور جس جگہ پر نہ ہو وہاں پر بیری کے درختوں کو لگانا چاہیے. اور اگر گھر میں جگہ ہو تو بیری کے چھوٹے چھوٹے پودے رکھ لینے چاہیے. یہ بہت ہی برکت والا پھل ہے، برکت والا پھول ہے، اس کا برکت والا پودا ہے، برکت والا اس کا پتا ہے. اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر کیا ہے، اور عرش معلیٰ سے نیچے جو بیری کا درخت ہے اس کی برکات بھی آپ کو ملیں گی، وہ بھی بیری کے درخت کی نسبت ہے. اور پھر اس سے جو شریعت مطہرہ کے بہت سارے احکامات ہیں مردے کو نہلانے کے، اور اس طرح اس کی برکات ہیں، وہ اس کا ہم کسی اور موقع پر ذکر کریں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ بیری کے درخت سے، بیری کے پودے سے، بیری کے پھل سے آپ فائدہ اٹھائیں، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.